بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کہانی کو 2000 برس بیت گئے، صحبتیں آئیں، شامیں آئیں، موسم بدلے، رت بدلی، طوفان اٹھے، آندیاں بگولے آئے، 40 برس اوپر گزر گئے، 10 برس اور گزرے، 2050 برس گزرنے کے بعد ہمارا نبی بیت المقدس سے آسمان کو چلا، اللہ کی ملاقات کی، نیچے سے جنت کی خوشبو اٹھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اور اس کی بچیوں کی جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی کہ کوئی ماں ایسی ظالم نہیں ہو سکتی، یہ ضرور حق ہی ہے جس نے یہ سب کچھ کروا دیا۔ فرعون جو اوروں کو عبرت دلا رہا تھا اس کے گھر میں کلمہ داخل ہو گیا، سب سے محبوب بیوی مسلمان ہو گئی۔ قرآن کریم میں ہے آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ انہوں نے کہا یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، تو کیا کر بیٹھی؟ اس نے کہا بس مجھے سمجھ میں آ گیا سچا دین ہے، ورنہ کوئی ماں ایسے نہیں کر سکتی۔ فرعون کو بھی اس بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی، اسی کی وجہ سے تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا۔ بڑا سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ فرعون نے حکم دیا اسے جیل میں ڈال دو، وہ بخوشی جیل میں چلی گئی۔ فاقے دیے، برداشت کیے، دربار میں لایا گیا۔ کون سا دربار؟ جہاں آسیہ رضی اللہ عنہا کا حکم چلتا تھا۔ آج وہ بیوی سے مجرم بن کے کھڑی ہے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ فرعون نے کہا اسے کوڑے مار دو تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آ سکے۔ چنانچہ ایک زناٹے دار آواز سے کوڑے اس کی کمر کو سینک رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، پاؤں تک خون جا رہا ہے، مگر وہ کہہ رہی ہے فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لے، اب حکم نہیں ٹوٹے گا۔ ہم مہندی نہ چھوڑے وہ جان چھوڑ دے، ہم بے پردگی نہ چھوڑے وہ زندگی چھوڑ دے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ ہر حربہ بیکار ہے تو اس نے کہا اسے سولی پر لٹکا دو۔ سولی کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ میں کیل گاڑ کر لکڑی کے ساتھ جوڑتے تھے، اس طرح پاؤں سے کیل لگا کر لکڑی کے ساتھ جوڑتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے۔ جب اس کے ہاتھوں میں کیل گاڑے گئے، جن ہاتھوں نے کبھی تنکا بھی ٹیڑھا نہ کیا تھا، فرعون نے کہا اس لکڑی کو نیچے لٹا دو اور اس پر پتھر رکھ دو جس کے نیچے یہ سسک سسک کر مرے۔ اس وقت یہ عورت پکار اٹھی اور ایسا دکڑا سنایا کہ اللہ نے اس دکڑے کو قیامت تک تاریخ میں بھی رکھا، حدیث میں بھی رکھا اور قیامت کا بھی حصہ بنا دیا۔ قیامت تک حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی یہ کہانی سنائی جائے گی۔ پھر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت یہ کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے مولا اپنے پڑوس میں گھر دے دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرعون اور اس کی ظالم قوم سے مجھے بچا لیجئے۔ اس درد سے انہوں نے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ نے قبول فرما لی اور اپنے پڑوس میں گھر بھی دے دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، یہ اللہ کے عرش کے بالکل ساتھ ہے۔ جو یہاں پہنچ گیا وہ اللہ کے سب سے قریب ہوا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ انہوں نے کہا میری سوکن؟ میں تو پہلی بیوی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت میں فرعون کی بیوی آسیہ کو میرا سلام کہنا، اللہ نے میرا نکاح پڑھا دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے میرا نکاح پڑھ دیا ہے۔ ہم کن کے پیچھے جا رہے ہیں جن کی منزل کوئی نہیں؟ گانا بجانا، ناچنا پہننا، کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔